الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلتے ہیں حیات الصحابہ کی درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اما بعد، تم نے اپنے بارے میں جس خیر کا ذکر کیا تم لوگ واقعی اس کے اہل ہو، لیکن تمام عرب کے لوگ امر خلافت کا حقدار صرف قریش قبیلے کو ہی سمجھتے ہیں، اور قریش قبیلہ سارے عرب میں نسب اور شہر کے اعتبار میں سب سے افضل ہیں، اور مجھے تمہارے خلیفہ بننے کے لیے ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی پسند ہے، دونوں میں سے جس سے چاہو بیعت ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کا، اور اس ایک بات کے علاوہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اور کوئی بات مجھے ناگوار نہ گزری۔ اللہ کی قسم، مجھے آگے بڑھا کر بغیر کسی گناہ کے میری گردن اڑا دی جائے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے میں لوگوں کا امیر بن جاؤں۔ اس وقت تو میرے دل میں یہی کیفیت تھی، لیکن مرتے وقت میری یہ کیفیت بدل جائے تو اور بات ہے۔ پھر انصار میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اس معاملے کا میرے پاس بہترین حل ہے، اور اس مرض کی بہت اچھی دوا ہے، اور یہ ہے کہ اے قریش کے لوگوں، ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے ہو۔ اس کے بعد سب بولنے لگ گئے، آوازیں بلند ہو گئی، اور ہمیں آپس کے اختلاف کا خطرہ ہوا۔ تو میں نے کہا کہ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ پہلے میں ان سے بیعت ہوا، پھر مہاجر بیعت ہوئے، اس کے بعد انصار ان سے بیعت ہوئے، اور یوں ہم حضرت سعد بن عبادہ پر غالب آ گئے کہ وہ امیر نہ بن سکے۔ اس پر ان میں سے کسی نے کہا کہ ارے تم نے تو سعد کو مار ڈالا۔ میں نے کہا، اللہ انہیں مارے، یعنی جیسے انہوں نے اس موقع پر حق کی مدد نہیں کی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ امیر بننے میں ان کی مدد نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس موقع پر ہم جتنے معاملوں میں شریک ہوئے، ان میں کوئی معاملہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے زیادہ کارآمد اور مناسب نہ پایا، اور میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کا سلسلہ ایک دم اس لیے شروع کر دیا کیونکہ ہمیں خوف تھا کہ بیعت کے بارے میں ہم ان انصار کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے تو وہ ہمارے بعد کسی نہ کسی سے بیعت ہو جائیں گے، پھر ہمیں ان کا ساتھ دینے کے لیے یا تو ناپسندیدہ صورتحال کے باوجود ان سے بیعت ہونا پڑے گا، یا ہمیں ان کی مخالفت کرنی پڑے گی تو فساد کھڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا اب ایک مستقل قاعدہ سن لوں، جو آدمی مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر کسی امیر سے بیعت ہو جائے گا تو اس کی یہ بیعت شرعی طور پر بھروسے کے قابل نہ ہوگی، اور نہ اس امیر کی بیعت کی کوئی حیثیت ہوگی، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ ان دنوں کے بارے میں شرعی حکم یہ ہوا کہ اگر وہ یہ حق بات نہ مانے تو ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت زہری حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ دو آدمی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو راستے میں ملے تھے، وہ حضرت اویم بن سعیدہ اور حضرت معاذ بن عدی رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جن صاحب نے کہا کہ اس معاملے کا میرے پاس بہترین حل ہے، وہ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا قصہ اس طرح ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ہمارے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو چکے ہیں، اب وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ گھبرا کر ان کی طرف چل پڑے کہ کہیں یہ انصار اسلام میں نئی بات نہ کھڑی کر دیں۔ راستے میں ہمیں انصار کے دو آدمی ملے
جو بڑے سچے آدمی تھے، ایک حضرت اویم بن سعیدہ اور حضرت امامان بن رضی اللہ عنہ تھے۔ ان دونوں نے کہا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ تمہاری قوم یعنی کہ انصار کے پاس، کیونکہ ہمیں ان کی بات پہنچ گئی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت واپس چلے جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کی مخالفت ہرگز نہیں کی جا سکتی ہے اور ایسا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا ہے جو آپ حضرت کو ناگوار ہوں۔ لیکن ہم نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ضرور جائیں گے، اور میں راستے میں وہاں جا کر بیان کرنے کے لیے مضمون تیار کرتا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ ہم انصار کے پاس پہنچ گئے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے چاروں طرف جمع تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے تخت پر بیمار پڑے ہوئے تھے۔ جب ہم ان کے مجمع میں پہنچ گئے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے ہو۔ اور حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس مرض کی میرے پاس بہت عمدہ دوا ہے اور اس مسئلے کا میرے پاس بہترین حل ہے، اور اللہ کی قسم اگر تم چاہتے ہو ہم اس مسئلے کا فیصلہ جوان اونٹ کی طرح پسندیدہ بنا دیں۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ سب لوگ اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ کہوں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر تم خاموش رہو، اور پھر انہوں نے حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اے انصار کے لوگوں، اللہ کی قسم آپ لوگوں کی فضیلت کا اور اسلام کے جس بڑے درجے تک آپ لوگ پہنچ گئے ہیں، اس درجے کا اور آپ لوگوں کے واجب حق کا ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس قبیلہ قریش کو عربی میں سے ایک خاص مقام حاصل ہے جو ان کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے، اور عرب اس قبیلے ہی کے کسی آدمی پر جمع ہو سکیں گے، لہٰذا ہم لوگ امیر ہوں گے اور آپ لوگ وزیر، لہٰذا آپ اللہ سے ڈریں اور اسلام کے شیرازے کو نہ بکھیریں، اور آپ لوگ اسلام کے سب سے پہلے نئی بات پیدا کرنے والے نہ بنیں۔ اور ذرا غور سے سنیں، میں نے آپ لوگوں کے لیے ان دو آدمیوں میں سے ایک کو پسند کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں میں سے مجھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مراد لیا ہے۔ پھر فرمایا آپ دونوں میں سے جس سے آپ لوگ بیعت ہو جائیں وہ بھروسے کے قابل انسان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو بات بھی کہنا پسند کرتا تھا وہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہہ دی تھی، سوائے اس آخری بات کی کہ وہ مجھے پسند نہ تھی، کیونکہ اللہ کی قسم مجھے کسی گناہ کے بغیر قتل کیے جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ ایسے لوگوں کا امیر بنوں جن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ہو۔ پھر میں نے کہا کہ انصار کے لوگوں اور اے مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی خلافت کے امر کے لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار وہ صاحب ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ ہے کہ وہ یہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہر نیک میں کھلے طور پر سب سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ پھر میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بیعت ہونے کے لیے پکڑنا چاہا، لیکن وہ ایک انصار آدمی مجھ سے بازی لے گئے اور انہیں میرے ہاتھ دینے سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور بیعت ہو گئے۔ پھر تو لگاتار لوگوں نے بیعت ہونا شروع کر دیا اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے سب کی توجہ ہٹ گئی۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ زریق کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ وہ اس دن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حجرے سے نکلے اور انصار کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے انصار کے لوگوں، ہمیں تمہارے حق کا انکار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مومن تمہارے حق کا انکار کر سکتا ہے، اور اللہ کی قسم ہم لوگوں نے جو خیر کی حاصل کی ہے تم اس میں ہمارے برابر ہیں، شریک رہو۔ اور لیکن عرب کے کچھ لوگ جو قریش ہی کے کسی آدمی کے خلیفہ بننے میں راضی ہیں اور مطمئن ہو سکیں گے، لیکن ان کی زبان تمام لوگوں سے زیادہ شیریں کلام ہیں اور ان کے چہرے سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور ان کا شہر مکہ مکرمہ تمام عرب کے شہروں سے افضل ہے،
اور یہ تمام لوگوں سے زیادہ عربوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاؤ اور ان سے بیعت ہو جاؤ۔ انصار نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں؟ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر ہی کہلانے کے لیے پوچھی تھی، ورنہ ان کا خود خلیفہ بننے کا ارادہ نہیں تھا۔ انصار نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس وقت تک تم پر دوسروں کو ترجیح نہیں دی جائے گی، آپ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم مجھ سے زیادہ مضبوط ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ افضل ہیں۔ یہی بات دونوں میں دوسری دفعہ ہوئی۔ جب تیسری مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میری ساری طاقت آپ کے ساتھ ہوگی اور پھر آپ کو مجھ پر فضیلت بھی حاصل ہیں۔ چنانچہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے وقت کچھ لوگ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس بیعت ہونے آئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرے پاس آ رہے ہو، حالانکہ تم میں سے وہ صاحب بھی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں ثانی اثنین کے لفظ ہیں، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جتنا کہا سنا ہے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔